السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور میں یہاں پہ اس وقت ایک آئی ٹی سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوں. تو میں نے سوچا 20 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ آسٹریلیا میں، اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ اپنے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے. جو بچے ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں، ہمارے پاس کافی آسٹریلیا میں ایک بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ ہر سال یہاں پہ آتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. لیکن میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد آف کورس مائگریشن لینا ہوتا ہے، ایک مشکل حالات سے نکلنا ہوتا ہے، اپنے مستقبل کو بنانا ہوتا ہے، جو کہ ان کا رائٹ ہے، ان کو اپلائی کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کچھ قرضے لے کر آتے ہیں، کچھ مشکلات سے آتے ہیں، اور ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے آنے کے بعد، چونکہ بیسک مقصد ان کا مائگریشن ہوتا ہے اور اس میں پھر ان کو ظاہر ہے کچھ انکم بھی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، خود کو بھی سروائیو کرنا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی کچھ پیسے بھیجنے ہوتے ہیں. تو پہلا پرابلم یہ ہے کہ صرف 20 گھنٹے کام کرنا الاؤ ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ 20 گھنٹے کام کرنے کے بعد کتنی انکم جنریٹ کرتے ہیں، وہ کتنی اپنی فیسیں نکالتے ہیں، کیونکہ وہ شروع کے 6-7 مہینے کی فیس جمع ہوتی ہے یا 1 سال کی فیس جمع ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہے، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی مشکلوں سے اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے ادھار لے کر آتے ہیں، جس طرح بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ کر کے لاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا ایک طریقہ، بہتر طریقہ بھی میرے حساب سے ہے. اگر آپ اپنی تعلیم کمپلیٹ کر لیں، یہاں پہ آسٹریلیا میں ایک مائگریشن ڈیمانڈ لسٹ ہوتی تھی. میں 20 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے یہاں پہ. تو میں مائگریشن، میرا جو پروفیشن تھا وہ مائگریشن آن ڈیمانڈ لسٹ پہ تھا. ٹھیک ہے جی. میں ایز اے ریڈیوگرافر آیا تھا اور آغا خان ہاسپٹل کراچی میں کام کرتا تھا. تو میرا جو پروفیشن ہے وہ مائگریشن آن ڈیمانڈ لسٹ پہ اس کا نام تھا، یعنی کہ اس پروفیشن کی ڈیمانڈ تھی یہاں پہ. تو اس کی مدد سے میں نے اپنی جو پہلے کوالیفیکیشن یہاں پہ اپروو کروائی اور اس کے بعد پھر میں نے مائگریشن کے لیے اپلائی کیا. تو اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا. اسی طرح سے جو ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو کافی سارے پیشے ایسے ہیں جن میں وہ اگر اپنی تعلیم پاکستان میں ہی کمپلیٹ کر لیں، 1 سال زیادہ لگا دیں، تو ان کے 7-8 سال آسٹریلیا میں بچ سکتے ہیں. مائگریشن کو پاکستان بیٹھے مل سکتی ہے یا یہاں پہ آنے کے فوراً بعد مل سکتی ہے. تو کافی سارے پروفیشنس ہیں، ایسے آئی ٹی کے پروفیشنس ہیں، اور میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں آئی ٹی کے کچھ پروفیشنس کی. کیونکہ پاکستان میں ہمارے بچے اور انڈیا میں بھی، انڈیا سے بھی کافی سارے بچے آتے ہیں اور میں نے ان کو بڑا اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت شدید اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ایگزام بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں، سرٹن نمبر آف کورسز ہیں وہ ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں، وہ پاس کرنا ہوتے ہیں، فیسیں بھی نکالنی ہوتی ہے، رہنے کے خرچے بھی نکالنے ہوتے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک مشکل ہوتی ہے زندگی. تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کچھ آئی ٹی پروفیشنس کی جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پر، حالانکہ بہت سارے دوسرے پروفیشنس ایسے ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت ایک ویڈیو میں ہر بات نہیں کر سکتے، لیکن آج میں کچھ ایسے، بلکہ ایک سیریز آف ویڈیوز میں بناؤں گا جس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا مختلف آئی ٹی پروفیشنس کی، دوسرے پروفیشنس کی، اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی آسانی سے، کتنی مشکل سے ان کی مائگریشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ جاوا اسکرپٹ ڈیولپر ہے. حالانکہ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے، یہ آئی ٹی کا جو پروگرامنگ کا جو پروفیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے ایریاز ہیں آئی ٹی کے، جیسے کلاؤڈ انجینئرس ہیں، ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کل کے دور میں. اور آپ کے جو سائبر سیکیورٹی، اگر آپ پاکستان سے کوئی کورس کر سکیں تو بے تحاشا ڈیمانڈ ہے. میرا اپنا بیٹا اس وقت سائبر سیکیورٹی میں یہاں پہ جاب کر رہا ہے الحمدللہ. تو سائبر سیکیورٹی کی بہت ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ جو میں نے جاوا اسکرپٹ ڈیولپر کا جو میں نے کورس چوز کیا ہے، یا جاوا اسکرپٹ ڈیولپر کا جو سبجیکٹ میں نے چوز کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ کو مائگریشن کا پروسیس مشکل ہو رہا ہے تو بہترین اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس اپنے گھر سے بھی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی جاب مل سکتی ہے، دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے اس کی، اور بہت سارے لوگ فری لانسنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں پاکستان سے. تو ایجوکیشن دیکھیں آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ جاوا اسکرپٹ سیکھیں گے یا کوئی سا بھی دوسرا پروفیشن سیکھیں گے، ایجوکیشن لیں گے، تو اس کا آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو آج بات کر لیتے ہیں جاوا اسکرپٹ ڈیولپر کی. تو میں ایک ویب سائٹ پر ہوں یہاں پہ www.seek.com.au. یہ آسٹریلیا میں ایک جاب سیکر ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر لوگوں کو جاب تلاش کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری دوسری ویب سائٹس بھی ہیں،
ان میں سے ایک ویب سائٹ اس پہ بھی ہے، اور کافی ساری کمپنیز جو ہیں، کافی سارے امپلائرز جو ہیں اس پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنی پوزیشنز. تو میں نے سرچ کیا ہے یہاں پہ جاوا اسکرپٹ ڈیولپر، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1263 جابس ہیں اس وقت. 1263 جابس اویلیبل ہیں اس وقت، جو کہ اچھا خاصا نمبر ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری جاب جاوا اسکرپٹ کے متعلق ہوں، اس میں ملتی جلتی جابس کو بھی وہ ڈسپلے کر دیتا ہے. تو پہلی جاب فار ایگزامپل اس میں آ رہی ہے فل اسٹیک ڈیولپر، اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سینئر ریئیکٹ انجینئر، یہ ایک جاوا اسکرپٹ کا فلیور ہے، ایڈوانس. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو تنخواہ مل رہی ہے 1,20,000 سے 1,60,000 کے قریب جاب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تنخواہ دے رہے ہیں، جو کہ میرے حساب سے بہت اچھی انکم ہے. اگر آپ کر آتے ہیں یہاں پہ ایز اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو امید یہ ہے کہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کو مائگریشن بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کر کے آئیں، ایز اسٹوڈنٹ آئیں اگر آپ کو مائگریشن نہیں مل رہی ہے. لیکن چانسز یہ ہیں کہ جو میرا اندازہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کو جاب مائگریشن حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. یہ جاب ہے، اس میں بھی سامنے سے بالکل جاوا اسکرپٹ کا ذکر نہیں کیا ہوا. جاوا اسکرپٹ کا ذکر کیا ہوا اس میں. ٹھیک ہے. آئی ٹی ریکروٹمنٹ کمپنی ہے یہ. 1,30,000 سے 1,70,000 پر اینم، سال میں 1,30,000 سے 1,70,000 تک کی جاب آپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جاب آپ دیکھیے، یہ کانٹریکٹ جابز ہوتی ہیں، اور 3 فرنٹ اینڈ جاوا اسکرپٹ ڈیولپر ریئیکٹ 800 سے لے کر $1,000 پر ڈے. ایک دن میں آسٹریلین 800 سے $1,000 تک پر ڈے آپ کو مل سکتے ہیں. ایک بہت ہی اٹریکٹیو انکم ہے، بجائے اس کے کہ اور پرماننٹ جاب بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. کانٹریکٹ ہے 800 سے $1,000 پر ڈے. اٹس اے ویری گڈ انکم، اور اس میں آپ کو پرماننٹ جاب کی بھی اپرچونیٹی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جاوا اسکرپٹ سیکھ لیتے ہیں تو ریگارڈلیس آف دیز جابس آپ ایز اے فری لانس بھی کام ڈھونڈ سکتے ہیں، اور مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو کہ اس میں آپ کو ورک ریموٹ فرام اینی ویئر ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آسٹریلیا میں، اگر آپ آسٹریلیا کے ایک حصے میں رہ رہے ہیں، اور سے فار ایگزامپل سڈنی میں رہ رہے ہیں اور پرتھ میں جاب ہے، تو یہ آپ کو گھر سے جاب کرنے کی اجازت دیں گے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا بینیفٹ ہوتا ہے اسپیشلی خواتین کے لیے. تو کافی ساری خواتین بھی یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ سیکیورٹی کی وجہ سے بعض اوقات یہ اکثر اوقات اوورسیز آپ کو کام نہیں دیتے، لیکن کچھ کمپنیاں ان میں ایسی بھی ہوں گی جو کہ آپ کو اوورسیز کام کرنے کا بھی الاؤ کر دیں گی، اگر ان کی سیکیورٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو پرمٹ کرے گی، اگر ان کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا تو. ٹھیک ہے جی. تو کافی سارے لوگ ایسے بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے. تو اس ویب سائٹ کو آپ ذرا سرچ کرتے رہا کریں، اور اس میں کافی ساری اچھی جابز ہیں. اور اس کا ایک دیکھیں جی، یہ ہے ایک انر سبرز میں میلبرن، بہت ہی خوبصورت شہر ہے. فل اسٹیک جاوا اسکرپٹ ڈیولپر. تو اس میں لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، ورک فرام ہوم، WHF کا مطلب ہے ورک فرام ہوم موسٹلی / آفس، اور $1,000 سے $1,200 پر ڈے. $1,000 سے $1,200 پر ڈے اس میں ڈیلی ریٹ کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی اچھی انکم ہے. اور اگر آپ کو انکم اس میں سپوز کریں اتنی نہیں بھی ہے کسی جاب میں، تو آپ کے پاس دوسری اپرچونیٹی یہ ہے کہ اگر آپ کو مائگریشن دیر ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو پاکستان میں بھی جاب مل سکتی ہے اس پہ، اور فری لانسنگ کے طور پہ کافی لوگ کام کر رہے ہیں. نا ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جی فری لانسنگ کی جابس کتنی آسان اور کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. میں خود بڑا یعنی کہ ایک نظر رکھتا ہوں فری لانسنگ کی جابس پر، تو اس میں کمپٹیشن بھی بہت ہے. کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی پوری دنیا سے لوگ، جب وہ فری لانسنگ کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ جب جاب اپلائی ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں جاب ایڈورٹائز ہوتی ہے، تو پوری دنیا میں ایڈورٹائز ہوتی ہے، تو پوری دنیا سے لوگ کام لینا چاہتے ہیں، اور اس میں کمپٹیشن بہت آ جاتا ہے. بعض اوقات لوگ جتنا کام ہوتا ہے اس سے کہیں کم کے اوپر ایگری کر لیتے ہیں، کچھ پیسے بنانے کے لیے، کچھ اپنے جو ریٹنگز بڑھانے کے لیے، اور اس میں پھر آپ کو آسانی سے جاب نہیں ملتی، آسانی سے کام نہیں ملتا. لیکن دو چیزیں ہیں اس میں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسے کام کے کوئی آدمی زیادہ پیسے نہیں دے گا جو کہ بہت آسان ہو. یہاں پہ آسٹریلیا میں بڑا آسان سے کام سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جا کے کسی ہوٹل میں جاب کر لیں،
اور ٹیبلیں صاف کرنا شروع ہو جائیں، جو کہ برا نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں پہ، لیکن آسان کام سمجھا جاتا ہے، تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آسٹریلیا میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کام برا نہیں سمجھا جاتا. آپ کو اتنی ہی عزت ملے گی جتنی کسی ڈائریکٹر کو، جتنی کسی پولیٹیشین کو، جتنی کسی وکیل کو، جتنی کسی ڈاکٹر کو ملے گی اگر آپ کام کر رہے ہیں. لیکن آف کورس تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ بات خیال رکھنا ہے. تو یہ سیکھنا جو ہے آسان نہیں ہوتا. شروع میں آپ کو بہت مشکل لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے، ترقی کے لیے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں، جب آپ ایک چیز سیکھتے ہیں تو دوسری چیز کی آسانی ہوتی ہے، دوسری چیز سیکھتے ہیں تو اس کو تیسرا حصہ اسی کام کا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا. جب آپ کام کر سکتے ہیں تو اپنے امپلائر کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اور جب آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں. اور یہ کیس اسپیشلی اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ فری لانسنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہزاروں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کام آتا ہے، وہ کام آتا ہے، لیکن جب وہ کام ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اتنی مہارت سے یا اتنی آسانی سے کر نہیں پاتے. تو پرفیکشن جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے، دنیا میں کسی بھی کام کے لیے بہت ضروری ہے. تو جاوا اسکرپٹ سیکھیں اور اس میں مہارت حاصل کریں. آج کل جاوا اسکرپٹ سیکھنا آسان، بہت مشکل کام نہیں ہے. بہت سارے یوڈیمی ہیں، یہ کورسز ہوتے ہیں. یوٹیوب ایک سمندر ہے انفارمیشن کا. ٹھیک ہے جی. میرے اپنے بھی کورسز میں نے جاوا اسکرپٹ پر ڈالے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ، اور میرا خیال ہے کہ میں نے بڑی محنت سے جاوا اسکرپٹ کے وہ کورسز بنائے، اور مجھے شوق ہے سکھانے کا، تو میں نے اپنے بھی کورسز ڈالے ہوئے. تو امید یہ ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور اس سے کچھ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا جو کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں مائگریشن اپلائی کرنے کی. اس کے بعد ان کو جو ہے نا کنڈیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں، یہاں پہ مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک فرسٹریشن میں نے دیکھی ہے اسٹوڈنٹس میں، ایک پریشانی ہوتی ہے ان کو چہرے سے، ان کے حلیے سے، ان کے ہر چیز سے وہ پریشانی عیاں ہوتی ہے. تو امید ہے کہ یہ کچھ باتیں آپ کو ہیلپ کریں گی. میں اگلے ویڈیوز میں آپ کو دوسرے پروفیشنز کے بارے میں بتاؤں گا، اور کچھ بہت آسان پروفیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارے اکثر ملکوں سے، آپ کے انڈیا سے، آپ کے بنگلہ دیش سے اور نیپال سے خاص کر لوگ آ رہے ہیں. کچھ ایسے جیسے کوکنگ وغیرہ کے کورسز ہیں، ہیئر کٹنگ کے کچھ کورسز ہیں جو کہ ہم پاکستان میں یا انڈیا میں بھی پسند نہیں کرتے کہ ان پروفیشنز کو اپنایا جائے، لیکن مائگریشن پہ بہت آسان ہوتی ہے. چائلڈ کیئر کا جو پروفیشن ہے اس پہ بہت زیادہ آسانی سے مائگریشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ آپ کی مدد کرے اور ہم سب کی مدد کرے. اللہ حافظ.